الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121, 122 تو 123 تلاوت کی ہے. یہاں سے لے کر اس رکوع تک, اس مکمل رکوع میں غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ واقعات کا ذکر ہے. اذ غدوت من اہلک, اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل رہے تھے غزوہ احد کے لیے. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال, مومنین کو ان کے قتال کی جگہ پر بٹھا رہے تھے, مقرر کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم, اللہ بھی سن رہا تھا اور جانتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا, جب دو گروہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ وہ نامردی دکھائیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں, وہ حوصلہ ہار جائیں. واللہ ولیہما, تو اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن گیا. علی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے, کسی اور پر نہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اور بس تحقیق کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم اس وقت کم تعداد میں تھے, شکست خوردہ تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. ان تین آیات مفہوم ہو گیا جو اس کے اندر بات ہے. ان آیات کو سمجھنے کے لیے غزوہ احد کے واقعات کا اجمالی معاملہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. 3-4 دن اسی کے اندر لگے. سن 3 ہجری کے اندر کفار نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا. یہ مسلمانوں پر حملہ ہوا تھا, یہ جو جنگ احد ہوئی ہے یہ دفاعی جہاد ہوا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا دفاع کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سب سے مشورہ کیا, تو مشورہ یہی طے پایا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے گا. مگر بعض جو شیرے اور شوق شہادت میں لبریز صحابہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بزدلی, یہ چیز بزدلی ہے, اور انہوں نے زور کیا. مشورے کا ادب یہ ہے کہ جب کسی سے مشورہ کیا جائے صرف اس کو مشورہ دے دیا جائے. 3 درجات ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ مشورہ دیا اور مشورے سے بے فکر ہو گیا, جس سے مشورہ لیا ہے اب اس کا کوئی معاملہ نہیں, بس مشورہ دے دیا, اب جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے مشورے کے اندر زور نہیں لگایا جاتا. تو مشورہ دیا اور بالکل ایک سائڈ پر ہو, اس مشورے کے اوپر اجر ملے گا. دوسرا مشورہ یہ کہ مشورہ دیا اور فکر رکھ رہے, پتہ نہیں کیا کیا, اس سے مشورہ کیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا, فکر رکھنا, اس کے اوپر اجر نہیں ہے. اور تیسرا مشورے کا یہ ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہوگا. وہ کیا ہے, جی میں نے تو مشورہ دیا تھا, دیکھو 2 نمبر حرکت کی ہے. دیکھو مشورہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے لوگوں کو جو لوگ مشورہ کرتے ہیں. مشورے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سے رائے لی جائے. چنانچہ بہت سے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں کو صحابہ نے چھوڑ دیا ہے. مشورہ, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے کہ میں مغیث سے شادی کروں؟ لگے کہ میرا مشورہ ہے. تو کہنے لگی کہ میں آپ کے مشورے کو نہیں مانتی, نہ قرآن اترا
اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ اور بھی بہت سے مقامات ہیں کہ مشورے کا صرف یہ ہے کہ مشورہ بس یہ کہہ دیجیے کہ میری رائے یہ ہے۔ اسی طرح سفارش بھی ایک مشورہ ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں سفارش بھی لکھو کہ اگر نہیں کیا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ کام لازمی کراؤ، یہ سفارش کے اندر ایسے الفاظ لکھوائے جاتے ہیں۔ حالانکہ سفارش بھی ایک مشورہ ہے، تو یہ مشورہ ہوتا ہے۔ تو لیکن صحابہ کرام سے یہاں پر یہ غلطی ہوئی کہ شوق شہادت میں لبریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم کوئی بزدل ہیں جو مدینہ میں رہ کر کام کریں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کو بھی مشورے میں شامل کیا گیا تھا۔ اس نے بڑی کام کی بات کہی کہ ہم جب بھی مدینہ میں رہے ہیں اور مدینہ کے اندر رہ کر ہم نے مقابلہ کیا ہے تو ہم نے فتح حاصل کی ہے، اور جب بھی باہر نکلے ہیں تو ہمیں شکست ہوئی ہے، تو لہٰذا مقابلے کے لیے مدینہ سے باہر نہ جایا جائے۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا یہ مشورہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مشورہ تھا۔ لیکن دیگر بعض صحابہ کے مشورے کو سن کے اب گھر گئے، آپ نے دو زریں پہنی، دو زریں پہن کے باہر آئے۔ آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے تو جوش میں آ کے ایسی باتیں کہہ دی تھی، حالانکہ ہمارا مشورہ آپ کے موافق ہونا چاہیے تھا، ہمیں معاف فرما دیجیے، جیسا آپ چاہیں ویسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو یہ بات روا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی کام کا ارادہ کر لے اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دے، اب زرہ پہن لیے ہے آپ چلیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر احد پہاڑ تک، احد پہاڑ کے مقام پر تشریف لے گئے۔ یہ ہے اس غدوۃ من اہلی کا، جب تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد، مقام احد پر پہنچے، تو مقام احد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں بھی جبل احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ احد پہاڑ کی یہ خاصیت ہے کہ سارے پہاڑ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن احد پہاڑ کی یہ خاصیت ہے کہ احد پہاڑ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کا تحقیقی نقشہ بھی ہے کہ کچھ وقت پہلے کہ سیٹلائٹ سے احد پہاڑ کی تصویر لی گئی تھی، تو احد پہاڑ 7 میل پھیلا ہوا ہے، 7 میل تک پھیلا ہوا ہے، اور باقاعدہ ایک ویب سائٹ پر اس کی نشاندہی بھی کی ہے کہ احد پہاڑ کے ذریعے سے محمد لکھا ہوا ہے، کہ ایک جگہ پر میم بن رہا ہے، پھر ہا بن رہا ہے، پھر میم بن رہا ہے، پھر دال بن رہا ہے۔ تو احد پہاڑ کا جو سلسلہ ہے اتنا لمبا، 7 میل تک کا لمبا سلسلہ ہے، تو اس احد پہاڑ کے ذریعے سے اللہ نے زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اس کا تحقیقی شکل ہے، باقی صرف اس کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں، بہت سے حاجی وہاں پر احد پہاڑ سے متعلق بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے احد پہاڑ کے اوپر خاص طور پر، پہاڑ کے اوپر کچھ اگتا نہیں ہے، لیکن احد پہاڑ کے اوپر ایک خاص طور پر ایک جڑی بوٹی سی اگتی ہے، اور وہ جڑی بوٹی دودھ میں ڈال کر استعمال کی جائے، تو وہ عورتیں جو بانجھ ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ جن کا بچہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسی عورتوں، ایسے تجربات ہیں کہ ایسی عورتوں کی اولاد ہوئی ہے، اولاد نہیں بلکہ اولادیں ہوئی ہیں۔ بہرحال اور بہت سی چیزیں ہیں جو فضائل مدینہ سے متعلق ہیں، فضائل مدینہ سے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، اس میں احد پہاڑ سے متعلق بھی احادیث موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے آگے اور پیچھے لشکر کی ایسی زبردست ترتیب بنائی، ایسی ترتیب بنائی کہ ایسی ترتیب تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایسی ترتیب کسی اور نے اس طرح کر کے لگائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو الگ امیر بنایا، پھر میمنہ اور میسرہ اور قلب کے لیے الگ الگ نگرانیاں فرمائیں، اور پھر پیچھے حفاظت کرنے کے لیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیلے پر چھوڑ دیا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے اور یہاں سے اس قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے کے لیے اور پیچھے کے لیے الگ صحابہ کا تعین فرمایا، تو ایسی زبردست ترتیب لگائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مبلغ، ایک داعی اور ایک امام مسجد اور ایک گھر کے فرد نہیں ہیں، بلکہ ایک بہت عظیم سپاہ سالار ہیں، بلکہ سپاہ سالار اعظم ہیں۔ آپ یہی فرمائیں تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، صحابہ کو، مومنین کو آپ قتال کی جگہ پر متعین فرما رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، انہیں جو آپ نے ترتیب لگائی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے حوالے سے خوب خبر ہے۔ تو اسباب کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت بڑا سامان ہوتا۔ 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، پہلے 1000 تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ انداز کروں گا۔